اجازت ہے نا ایسے ہوتا ہے. نہیں کریں یہ، آپ نہیں کر سکتے یہ اجازت والی چیز، بیکاز آپ کا جو کام ہے اور ایکسپیرئنس ہے، اور پھر اس پروڈکشن ہاؤس میں بیٹھے میں اس وقت اس پوڈ کاسٹ کے لیے میرے لیے پلیجر کی بات ہے یہ بھی آپ ہی کا. تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے اسپیشلی مجھ سے. نہیں لیکن وہ جو ہمارے ٹیلی ویژن اور خاص طور پہ فلم انڈسٹری کے اندر پھر ہوتا ہے نا کہ اجازت ہے نا آؤٹ آف رسپیکٹ. دل سے کوئی کرے بتانا ضرور چاہیے ینگسٹرز کو. جیسے مجھ سے تھوڑا اعتراض ہونے شروع ہو گیا تھا فلم کے سیٹ پہ، وہ پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں. آہستہ آہستہ آئی مجھے فلم ہٹ ہونے کے بعد، اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد کہ ساری ٹیم نے اتنی محنت کی ہے مجھ پہ. میں جو اپنے اندر بنتی تھی کہ میں کوئی تیر مارا ہے کہ میں صبح 3:30 بجے اٹھ رہی ہوں، 4 بجے اٹھ رہی ہوں، ٹیم سے بہت پہلے کام کر رہی ہوں، وہ میری وہاں ختم ہوگی اپنے آپ کے اندر سے کہ ساری ٹیم نے بہت کام کیا ہے. اینڈ اگر میں ایز این آرٹسٹ صبح اٹھ کے سب سے، یا صبح اٹھ کے نہیں، یا کام کرنے سے پہلے سب سے اجازت لے لوں چھوٹے بڑے سے، سو یہ میرے لیے اچھا ہے ایز اے ہیومن بینگ. جی ہاں مجھے یاد ہے 96-97 کی بات ہے، دیوانے تیرے پیار کے، اور ہماری دوستی خیر تمہارے اور میرے اس طرح سے انڈسٹری میں آنے اور کام کرنے سے بہت پہلے کی ہے. ہماری دوستی کام سے نہیں ہے نا، کام سے نہیں ہے، ہم ایز اے انسان ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو مجھے یاد دن وہ آ رہا ہے کہ تمہاری جب فلم ریلیز ہوئی اور ہم سب فرینڈز اکٹھے دیکھنے گئے تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ اچھا ہماری دوست جو ہے وہ مجھے بھی نہیں آ رہا تھا. اب ناؤ وین یو لک بیک اباؤٹ 30 ایئرز ناؤ، اس 30 سال میں تم نے اپنا کیریئر جس طرح سے پلان کیا یا نہیں کیا، ہوتا چلا گیا، وڈ یو وانٹ ٹو چینج سم تھنگ اس 30 سال کے اندر؟ ہاں، کیا؟ آئی تھنک مجھے چیزوں کو تھوڑا اس طرح بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ہم پاکستان میں ہیں، اور میں اگر پاکستانی فلمیں نہیں دیکھتی یا نہیں سمجھ آتی تھی مجھے فلم سے پہلے بھی، اور ابھی بھی میں ٹی وی نہیں دیکھتی، میں پاکستانی ڈراماز بے شک خود بھی کام کیا ہو تو ان کو دیکھنا میرے لیے، دیکھیں ایک جیا علی ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہے، ایک میں ہوں خود سے جو میں ہوں، اس میں وہ ڈرامہ اپنا بھی مجھ سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یو نو آئی ڈونٹ نو وائی. تم کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہارا سٹینڈرڈ بہت اوپر ہے؟ نہیں اوپر نیچے کی بات نہیں ہے. جیسے میرے ایسے کچھ ڈراماز ہوتے ہیں جو کہ میری پرسنالٹی سے ٹوٹلی ڈفرینٹ رول ہوتا ہے، وہ وہ مجھے بہت مشکل سے میں لیتی ہوں اور پھر اس کو اپنے اندر سے نکالتی بھی ہوں، وہ میں دیکھ لیتی ہوں. لیکن عام ایک جو ڈرامہ میں کرتی ہوں جو شاید میں بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کرتی ہوں، ایک ساس ہے اور وہ بہت چڑچڑی ہے اور وہ بہت ان پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ اس طرح کی کہانیاں بہت چلتی ہیں، وہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں ویسی نہیں ہوں، اور نہ میں چاہتی ہوں کہ ویسی ساس ہو کسی معصوم عورت کے ساتھ گھر میں آنے والی، اس کو بیٹی بنا کے لانے والی، بیٹے پہ اتنا خرچہ کر کے اس کو پڑھانے والی، اور پھر اس بیٹی کے ساتھ فضول قسم کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ نہ کریں. تو ایسی کہانیوں میں جب آپ کام کرتے ہو اور ریگولرلی ہمیں کرنا پڑتا ہے، آئی ڈونٹ نو معاشرے میں کیا دکھا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں یہ چیزیں. تمہارے جیسے لوگوں کو ایک آواز نہیں بلند کرنی چاہیے کہ بھی میں یہ نہیں، بس کچھ تو چینج کریں، کچھ کتنا کم کام کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میں سال میں ایک آدھا کوئی پلے کرتی ہوں، اس میں سے بھی ایک آدھا ایسا کرنا ہی پڑ جاتا ہے مجھے. اور آپ سوچیں اس کے بعد مجھے اتنا گیپ لینا پڑتا ہے، مجھے اس رول میں سے، اس چڑچڑے پن میں سے نکلنے کے لیے بہت گیپ لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ میں نہیں ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ تم بالکل بھی اپنی ایج کو بڑا پراؤڈلی ہمیشہ سے بتاتی ہو کہ آئی ایم. شاید اگر ہم سارے دوست جب بیٹھا کرتے ہیں، 7-8 دوست بیٹھتے ہیں، ہم لوگ اسپیشلی بیٹھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں. سو مجھے یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، میں 1 سال پہلے زیادہ بتایا کرتی تھی، انہوں نے مجھے ڈانٹا اس بات سے کہ ایٹ لیسٹ تم وہ ایج بتاؤ جو تم ہو. تو پھر میں نے 15-20 سال سے وہ ایج بتانا شروع کی ہے جو میں ہوں. کیونکہ جو بندہ ایج پہ جھوٹ بول سکتا ہے آپ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو اپنی ایج نہیں ایکسیپٹ کر رہا، وہ آپ کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا ایز اے دوست، ایز اے کسی بھی ریلیشن شپ میں. کتنی ایج ہے؟ آئی ایم 53. اچھا اب 53. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ بہت بڑی ایج ہے، بہت بڑی ایج ہے.
ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ 18-90 سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی ایج ہو سکتی ہے. یہ ایج تو ایک میچور ایج ہے. اگر آپ نے اپنا خیال رکھا ہو, آپ اپنی خود رسپیکٹ کرتے ہوں, تو یہ تو کوئی بھی ایج نہیں ہے. 50s کو انجوائے کر رہی ہے آف کورس. کیا 50s کا کیا سب سے خوبصورت بات کیا ہے جو 30s 40s میں نہیں تھی جیا کی زندگی میں؟ What is the best thing about اسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. میں دماغی طور پہ بہت سکون میں ہوں. میرے پاس جتنا ہے, جیسا ہے, آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ. مجھے کسی اس چیز کی مجھے جیلسی پہلے بھی نہیں تھی, اب تو بالکل نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی مجھے کسی سے جیلسی. مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ کنٹینٹمنٹ آ گئی ہے؟ بہت زیادہ. ایج سے بھی نہیں آتی ہوتی یہ چیزیں. یہ چیزیں آپ کے لائف سٹائل سے آتی ہیں. یہ چیزیں ضروری آتی ہیں کہ آپ کے دوست کون ہیں, آپ کن سے سیکھ رہے ہو, آپ کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہو. جیسے میں آپ کو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ میں ایسے وہ ڈرامے خود کیے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتی, ان پہ فوکس نہیں. ایک تو غلطیاں بہت ہوتی ہیں اپنی یا پروڈکشن کی, وہ کیوں میں دیکھوں, ٹائم ویسٹ کروں. میں کسی بہتر چیز پہ اس وقت میں کام کر لوں. انڈسٹری میں لڑائیاں ہوتی ہیں تمہاری؟ نہیں ہوں. کوئی الجھتی ہوئی جو ینگ ڈائریکٹرز وغیرہ, ہر ایک اپنا سٹائل ہے. ہاں, ینگ ڈائریکٹرز جب سینئرز کے ساتھ ذرا بدتمیزی کرتے ہیں, اور خیر مجھ سے بھی کرتے ہوں گے انڈائریکٹلی, لیکن جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ایج نہیں دیکھتے, یہ چیزیں نہیں دیکھتے. ینگ بچوں کو جو کوئی ان کو اسی ڈرامے کے لیے ملی بھی ہوتی ہیں, شاید اگلے ڈرامے میں وہ ان کو نہ ہی گھاس ڈالیں ایز اے ینگ ڈائریکٹر, تو وہ ان کو اوور پیمپرڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان سینئر لوگوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. انہیں زور لگانا پڑتا ہے اس کے لیے, وہ مجھے اچھا چیز نہیں لگتی, اور ایسے ڈائریکٹر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جی, تمہارا جو سکن ٹون ہے, ایک ڈارک سکن ٹون کو, تمہارے خیال میں یہ ہماری انڈسٹری میں تمہارے لیے چیلنج رہا کہ گورا رنگ نہ ہونا, کیونکہ یہ تو بڑے گورا رنگ کی کمپلیکسڈ؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کبھی یہاں تک میرا بھی جو بھی اسکن پہ لگ جاتا ہے, میں اپنے میک اپ آرٹسٹ کو کہتی ہوں کہ جو میرا یہ اسکن کلر ہے نا, آپ نے اسی کو کوشش کر کے میچ کرنی ہے. انٹل ان کیس پھر کہوں گی کہ کوئی ایسا اسٹل شوٹ ایسا نہیں ہے جس میں مجھے تھوڑا سا فیئر دکھانا ہے, تو اپنے لائٹ بہتر کر لینا. میں کیوں ہاتھوں پہ میک اپ کروں, میں کیوں اتنا وہ سب کچھ کروں. میرا جو اسکن کمپلیکشن ہے وہ ویسے ہی مجھے پسند ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کل اتنا ڈیجیٹلی اتنا بہتر ہو گیا ہے سارا کچھ, کہ ابھی جیسے ہم اس لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی زیادہ لائٹ کی ہیٹ نہیں آ رہی. ڈراماز بھی اسی طرح ہی بن رہے ہیں. سو مجھے کبھی بھی نہیں ہوا, میں نے کبھی بھی نہیں کرنے کی کوشش کی, اور نہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی نے کہا. یہ کیونکہ دیکھیں, جب تک آپ خود کانشیس نہیں ہوں گے نا, تو آپ کسی کے کہنے پہ اس چیز کا اثر نہیں لیں گے. سو خود گورا رنگ ہونا, یہ ہونا, یہ آپ کے اندر ہوتا ہے, تب باہر کی چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں, کسی کی کہی بھی چیز بھی بری لگتی ہیں. سیریسلی. شروع سے ایسی ہو؟ ہاں, شروع سے ایسی. شاید امی ایسی تھی, ماں نے کبھی بلیچ نہیں کی تھی, ماں نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی تھی. یا کہا نہیں تھا کہ تیرا رنگ گورا نہیں ہے؟ منا, آپ کو میرا بھائی کتنا ڈارک ہے, کتنا زیادہ اس کا, اور ہم سب مرتے ہیں ویسے کمپلیکشن. کاش میرا ویسا کمپلیکشن ہوتا, اتنا ڈارک. اچھا, یہ جو ایک میچورٹی ہے, اس کو میں کہوں گا فکری میچورٹی, کہ آپ اپنی سکن ٹون کو بھی رب نے جیسا بنایا آپ اون کر رہے ہیں, آپ ایج کر رہے ہیں, یو آر ایجنگ ود گریس. آپ جیسا تم نے بتایا کہ اس وقت زندگی کے حالات جیسے بھی جا رہے ہیں اس کو اون کرنا, یہ میچورٹی آنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے؟ کیا کسی رائٹر کو ایسے کو پڑھا, کوئی تمہارا مینٹور ہے, امی, یا کیا یہ اتنی میچورٹی کیسے آئی؟ میرا باپ ایک چیز کہا کرتا تھا پنجابی میں, کسی دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا مار مار کے تسی نہیں کر سکتے. تو یہ بات اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی. تو جب میں بڑی ہوئی اور بڑے اچھے لوگوں میں اٹھی بیٹھی اور پنجابی کو ٹھیک طرح سمجھا, اور مجھے تب یہ بات سمجھ آئی, اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئی, کہ اگر جو کوئی جیسا بھی ہے, دوست ہے یا کوئی نیا ایکٹر آ رہا ہے, آپ ویسے نہیں ہو سکتے. آپ ویسے ہی ہو جیسے آپ ہو, آپ اس چیز کو امپروو کر سکتے ہو. جیسے میں کوئی بوٹاکس زیادہ نہیں, ان چیزوں میں نہیں گھستی,
ویسے میں ڈیپ فیشلز اب میں ہاتھوں سے وہ مساجیں وہ چیزیں میں نہیں کرتی. یہ بھی مجھے سمجھ آ گئی لیٹلی کہ آپ کی جو کوئی انسان آپ کو زیادہ مساج کرے زیادہ دیر تک تو اس کی جو باڈی ٹیمپریچر ہے یا اس کی جو انرجی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. نہ زیادہ مشینوں کے ڈپینڈنٹ رہ سکتے ہو مساج کے لیے، نہ زیادہ آپ کسی اور سے فیس مساج یا باڈی مساج. تو مساج نہیں کروانا چاہیے. اس کی جتنی جو انرجی اس کی ہے اس وقت وہ جو سوچ رہا ہے ریئلی وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگا. آف کورس نیچرل سی بات ہے. تو مساج کروانے جائیں تو پہلے پوچھنا ہے جی بھائی جان آج کل آپ کیا، یا نہ کرائیں نا آپ. باجی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کیوں مساج کروائیں؟ آپ کو کروانی نہیں چاہیے. وہ تو کہتے بھائی تھکاوٹ تو. نہیں آپ خود ایکسرسائز کریں نا، خود ایکسرسائز کریں. تھائی مساج کروائیں جس میں لکڑی کے ٹولز یوز ہوتے ہیں آپ کے پریشر پوائنٹس کو، جو کہ بہت پرانی ایک معاملات ہیں. وہ چیزوں کو اپنائیں جو نیچرل ہیں، جو آپ کے لیے بنی ہے. ہم کتنا شور کر رہے ہیں آج کل کے درخت کاٹ رہے ہیں اور نئے درخت نہیں لگا رہے، کیونکہ انسانوں کے لیے ضروری ہے درختوں کا ہونا، اور ہمارا ان کے ساتھ اتنا معاملات ہے. ساری قدرت چل رہی ہے، تو قدرتی چیزوں کی طرف جتنا جائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے نا. میں نے اس لیے لگایا میں دیکھو. ہاں میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پیچھے اس وقت جو ویو ہے اٹس انبلیویبل. کتنے پوڈ کاسٹ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ جو ویو ہے یہ کہیں اور نہیں ملے گا. اور آپ کی استھیٹکس ہے نا. کیونکہ وہی تمہاری والی بات کہ جتنا آپ نیچر سے کنیکٹڈ رہیں گے، لکڑی، درخت، مٹی، دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو ہمیشہ یہ پازیٹیو انرجی دے. میری امی کی طرف سے پرابیبلی ہیں یہ سب چیزیں. میں اس کا کریڈٹ کبھی خود نہیں لیتی تھی. اس ینگ ایج میں مجھے لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، میرے میں فضول قسم کی ایک انرجی تھی. وہ بڑی بہتر ہوگی ایج کے ساتھ. اس کے لیے وہ میری امی تھی. امی میری اسی ایج میں ایسی تھی. امی میری نے کبھی ڈائی نہیں لگائے تھے، کبھی کچھ نہیں لگائی تھی. وہ نیچرل ہینا یوز کرتی تھی. اس سے بلڈ پریشر بہت بہتر رہتا ہے آپ کا. گرمیوں میں اسپیشلی بہت ساری چیزیں بہتر رہتی ہیں. آئی نو بیکاز وی آر فرینڈس کہ تمہارے گھر میں اب آہستہ 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 مٹی کے برتن، لکڑی کی ڈوئی، اور ابھی مجھے لگتا ہے کچھ کے بعد گیس کا کنیکشن بھی تم کٹوا دو گی. ہاں لکڑی کاش. میں تھوڑا سا ایک فارم ہاؤس کی طرف کوشش کر رہی ہوں شہر سے باہر، تو وہاں پہ پھر لکڑی پہ پکا کرے گا. لکڑی پہ کھانا پکاؤ گی. لیکن یہ مٹی کی ہانڈی میں جب کھانا پکاتی اور مٹی کے برتن پلیٹوں میں کھانا، اس کے ذرا کانسیپٹ بتاؤ. وائی؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ مینٹیننس کم ہے. جو کیمیکل سے آپ برتن دھو رہے ہیں وہ آپ کے اندر بھی تو جا رہا ہے نا سارا. نہیں تو ہم پانی سے تو صاف کر دیتے ہیں. نہیں وہ نہیں صاف ہوتا. نہیں صاف. خوشبو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے بیسیکلی. وہ آپ کے اندر جا رہا ہے سارا. سو میرا برتن مٹی کے جو سارے برتن ہیں وہ لیمن سے دھلتے ہیں، اور سالٹ اور میٹھا سوڈا. وہ پہلے وقتوں میں جو کوئلے پہ یا لکڑی پہ جو ہانڈی بنتی تھی وہ اسی کی راکھ سے یس برتن دھویا جاتا تھا، جو کہ اب پہلے کینسر آپ دیکھیں نا اس طرح نہیں تھا. اسکن کینسر اس طرح نہیں تھا. بلڈ پریشر اتنا ہائی نہیں تھا. بات بات پہ آپ ڈاکٹر پہ بھاگ رہے ہیں. ایسا کب تھا؟ آپ اپنے حرکتیں ٹھیک رکھتے تھے، لوگ نیچرل رہتے تھے اور قدرت کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھتے تھے، تو وہ کہاں اتنا بیمار ہوتے تھے. یوگا بہت زیادہ کرتی ہوں. زیادہ نہیں کرتی. اچھا. سچ زیادہ نہیں کرتی. اپنی باڈی کو سمجھتی ہوں اور اس حساب سے کرتی ہوں. کبھی ڈیپ میڈیٹیشن کر رہی ہوتی ہوں، کبھی بریدنگ زیادہ کر رہی ہوتی ہوں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے موسم کے حساب سے. باڈی آپ کو جو ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کو اپنی باڈی سے کنیکشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے اندر آرگنس کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا آرگن کس وقت کیا مانگ رہا ہے، آپ نے کیا غلطی کی ہے. لائک لاسٹ نائٹ میں نے لیٹ نائٹ کھایا، اور میں نے لیٹ نائٹ جو ہے میری نیند اس طرح پوری نہیں ہو رہی تھی. میں ٹریولنگ میں تھی کافی دنوں سے، تو میں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا. اب اگلے 16-17 گھنٹے جو چیز میں کھا چکی ہوں، جب تک وہ میری باڈی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، میں اپنے معدے کو ریسٹ نہیں دوں گی، تب تک میں کھاتی جاؤں. تو لائف بھی اسی طرح ہی ہے نا. اگر آپ فضول کام، غلط کام، ان نیچرل کام کرتے جائیں گے تو وہ آپ بیمار ہوں گے. آپ کے آس پاس کی انرجی ڈسٹرب ہوگی. آپ خود ڈسٹرب ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے. اچھا جی، کانشیس بریدنگ کیا ہوتی ہے؟ تم بڑا کہتی ہو کہ اس سے ابھی تم نے کہا کہ مطلب بریدنگ کرنے مطلب کیا بس ہا ہو کرتے رہیں کیا؟ Give me some tips. دیکھیے کانشیس بریدنگ، جو سانس اس وقت ہماری ان دو نتلوں سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، صرف ان کو آنکھیں بند کر کے فوکس کرنا ہے. یہاں پہ فوکس لے کے آنا ہے، جو کہ سب سے مشکل کام ہے. کہ ہم جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نا تو ہم اتنا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری دماغ کی جو ریل ہے نا وہ ہر وقت چلتی ہے، ہر وقت چلتی رہتی ہے. آنکھیں بند کر کے جیسے ہی آپ اپنے ناک کے نتلوں
पे जोर दे, फोकस लेके आते हैं तो सारी दुनिया बेमानी हो जाती है, सिर्फ यहाँ फोकस हो जाता है. इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हैं, ठीक है. उनको सुकून मिलने शुरू हो जाएगा, उनको रेस्ट में, वो ऑटो पे चलना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा देर तक. तो फिर वो टाइम बढ़ाते बढ़ाते, कॉन्शियस ब्रीदिंग की टाइम बढ़ाते बढ़ाते आपके ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्ट में जाएंगे, वो नेचुरल मामलात में चलेंगे, तो वो बेहतर चलेंगे. मतलब कितने मिनट आप कितनी देर करती हो, मतलब ये आंखें बंद करके सिर्फ? 3 घंटे का ये मैंने 3 घंटे? 3 घंटे मैंने किया था, जिन दिनों मैं विपासना एक मेडिटेशन है बुद्धा की, वो पाकिस्तान में नहीं हो रही है, उसके टीचर्स भी नहीं है, तो हम लोगों का फॉलोअप यहाँ ज़रूर होता है, लेकिन वो बाहर सब दुबई सऊदी हर जगह पे वहाँ पे अच्छा, क्या जी 3 घंटे क्या करना है? सिर्फ बैठना है और यहाँ पे गौर करना है. 3 घंटे मेरे साथ रहिए. अच्छा नहीं, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आंखें बंद, आगे. यस, सांस लिया, छोड़ा, मुंह से छोड़ना है, नाक से? कहीं से भी जहाँ आप कंफर्टेबल है. आपने जो इस वक्त आपके नाक की आंखें बंद रखिए, आई जस्ट कीप टॉकिंग और आप सुनते रहेंगे. नाक के दोनों नथलियां हैं, एक्सेप्ट किया उसको. अब इसमें से सांस आ रहा है और जा रहा है. आपने सिर्फ ये महसूस करना है डीपली कि ये सांस जो है वो राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है. एक्सेप्ट कर लें, दोनों से आ रहा है. दोनों से एक्सेप्ट कर लें और इसको फोकस करें. दैट्स इट. बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलेंगी, चलने दें उनको भी एक्सेप्ट कर लें और सिर्फ इस जगह पे फोकस करें. बड़ा मजा आ रहा है ना. दिमाग की रील जो चल रही थी फजूल कि अभी आपने मुझसे क्या सवाल करना है, मैं क्या जवाब दूंगी उसका, आपने ये क्या करना है, वो ऑल गॉन हुआ ना. सो उस ऑल गॉन का जो कनेक्शन है, इस सारी नर्व्स का कनेक्शन आपके ऑर्गन्स के साथ है, अदरवाइज आपके ऑर्गन्स नहीं चलेंगे. और वो सिग्नल जो चल रहे हैं वो कैसे लेंगे एक दूसरे को, तो उनको काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है ना. लेकिन जहाँ 3 घंटे बैठ के जी मेरे पास जी संडे में कोई और काम करने के लिए नहीं था. अब मैं सोशल मीडिया पे जाके कमेंट सुनूं, उनके ऊपर बहस करूं, चीज़ें करूं, तो मुझे कुछ नहीं था उस दिन काम करने को. और मैंने मेक श्योर किया था कि बहुत बड़ा ग्रुप मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती फैसल साहब हैं, उनकी जगह पे उन्होंने स्पेशल जगह मेडिटेशन के लिए रखी हुई है. 1-2 और हमारे विपासना के दोस्त कराची, लाहौर, कराची. सो दे प्लान्ड अ वीक बिफोर, इन्फॉर्म्ड मी कि हम इस तरह बड़ा सेशन एक कर रहे हैं. सो मेरी बॉडी रेडी थी इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि मैं रेगुलरली विपासना के कोर्सेज और विपासना उन दिनों में कर रही थी. आजकल नहीं कर रही, आजकल मैं नहीं बैठ सकती इतना लंबा, मेरी कमर थक जाएगी. उन दिनों में मैं कर रही थी बहुत ज़्यादा. उन दिनों में 10-10 दिन के विपासना के कोर्स में थाईलैंड से सब जगहों से कर रही थी, हर साल कर रही थी. सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो. क्यों? मुझे कोई फ़ायदा, आप बताएं. सोशल मीडिया नहीं, कहते हैं कि भाई आजकल तो जो एक्टिव वर्किंग एक्टर्स हैं, इसके बाद कोई ना कोई और 5-7 साल वाले एक और ऐप आएगी, फिर हम इसको भूल जाएंगे और फिर हम उस पर चले जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा. आपने अगर काम वाकई सही काम किया है तो वो कैसे छुपा रह सकता है, मुझे बताएं. जो आपको साइन करने वाले लोग हैं वो उसको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन काम के दौरान आप इतने एडिक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया को भरने के चक्करों में, और फिर आप व्यूज़ के चक्करों में. कितने डॉक्टर्स, समझदार साइकेट्रिस्ट मना कर रहे हैं इस चीज़ से दूर रहने को, एक डिस्टेंस रखने को. आप बिलीव करें, लोगों को फ़ोन पकड़ के रखने का एडिक्शन हो गया. उनके हाथ में अगर फ़ोन नहीं होगा तो वो ऐसे ऐसे करेंगे, वो अनकंफर्टेबल होंगे, ऐसे लगे कोई जिस्म का हिस्सा अलग हो गया. ये इसी तरह की एडिक्शन है. हर वक्त अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखना. भाई आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो, कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप वो डालो. अच्छा, वो 10 जगहों पे नजर आना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? आप फेसबुक पे भी एक्टिव हो, आप इंस्टा पे भी एक्टिव हो, आप मतलब क्यों? आपको एक आधी चीज़ रखो ज़िंदगी में. मैं क्योंकि प्रोडक्ट का काम कर रही होती हूँ और मुझे जब मेरी टीम कहती है कि उनको मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं वो पूरी कर देती हूँ. जब मुझे कोई अच्छा सा रोल मिलता है, मुझे पता होता है कि अच्छी प्रोडक्शन टीम है, या मेरा भी दिल कर रहा है काम करने को, तो मैं वो काम कर लेती हूँ. अच्छा, टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट जिया केयर.
کیا ہے جی؟ جیا کیئرز. جیا کیئرس Cares. کیئرس جیا کیسا کیئرس جا رہا میں بہت اچھا جا رہا ہے کیونکہ سلو اینڈ اسٹڈی گرو کر رہا ہے, اوور نائٹ نہیں چل رہا. 20-22 سال سے ہم اس کی فارملائزیشن پہ کام کر رہی ہوں. میں آج آپ کے لیے بھی لے کے آئی ہوں. مردوں کا یہ جی بی پروڈکٹ ہے, عورتوں کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کیا کہ مردوں کے لیے بھی یہ ہماری فیشیل کیئر کریم ہے. Protects from ultraviolet rays. Care with rare. واہ جی واہ. ذرا عید پہ پیکنگ کی تھی تو تھوڑا سا ہم نے رکھا تھا. فار مین. اوکے اوکے. اچھا یہ فیس کے لیے ہے, اور یہ کیا ہے جی؟ واش ہے. فیس واش. واہ جی واہ. ویری گڈ. یار یہ تو واقعی میری. یہ ہیئر ماسک ہے. اچھا ہیئر ماسک, یعنی اس کو کیسے شیمپو کیا اور اس کے بعد یہ لگایا؟ آج کل گرمی زیادہ ہے, تیل نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس میں بہت سارے تیل ہیں, اور ان کی کریم ہے وہ آپ نہانے سے جیسے تیل لگاتے ہیں نہانے سے 2 گھنٹے پہلے لگا لیں. کچھ زیادہ اسمیل نہیں ہے, کچھ اس طرح نہیں ہے. اور اس کے بعد رنس کر لیں. رنس کر لیں. اور یہ ہے جی شیمپو. مین کے لیے ویری نائس. بعد میں آپ شیمپو کریں. تھینک یو سو مچ. 30-35 پروڈکٹس ہیں, وہ سب نہیں لا. بڑے مزے کے گفٹس آگے بھی. ویری نائس. اچھا جیا, میں نے جیا کو 30 سال سے میں جانتا ہوں, جیا علی کو, اور جو میں نے سب سے خوبصورت چیز جو مجھے تمہاری لگتی ہے, اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور تم بڑی آسانی سے کر لیتی ہو, اور آج تم نے مجھے اس کا گر بتانا ہے. تمہیں معاف کرنا آ گیا ہے. پوری طرح نہیں آیا. پوری طرح نہیں آیا, لیکن ہم عام لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ تم بہت اچھے سے اور شاید بہت مشکل سے معاف کر دیتی ہو. تو صرف کیسے کریں اور یہ کیوں ضروری ہے؟ میڈیٹیشن سے آتا ہے یہ چیز. یہ آپ جب تک اپنے اندر ٹھہراؤ نہیں لے کے آئیں گے نا, جو آپ کا دماغ ہر وقت بھاگ رہا ہے یہ فیوچر میں اور پاسٹ میں رہنے کی جو ہماری ایک پرابلم ہے, دوڑ لگی ہوئی, اس دوڑ کو جب تک آپ نہیں روکیں گے نا تب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی معاف کرنے والی. ہمارا مذہب, ہر مذہب یہ کہتا ہے. نہیں, لیکن یہ ہیومنلی پاسبل نہیں. میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا, اور اتنا برا کیا کہ تم مطلب ہاؤ کین یو فرگیو می, مطلب دور ہو جاؤ مجھ سے, کنارہ کر لو, مجھے اگنور کر دو, لیکن دل کے اندر سے معاف کرنا بڑا مشکل کام. نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ہماری اپنی انا اور ایگو کے مسئلے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا, جس سے آپ کو پرابلم ہے اس کو تو اس بات پتہ ہی نہیں ہے. آپ اب اتنا زہر لے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا اپنا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے, پہلے تو نہیں کہتی تھی, اب مجھے لگتا ہے, میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو معاف نہیں کر پاتی, لیکن میں ایٹ لیسٹ ریئلائز کرتی ہوں کہ یہ میری غلطی, میرا پرابلم ہے, یہ مجھے ٹھیک کرنا ہے. اگر مجھے اس سے کوئی پرابلم ہے, آئی کانٹ چینج ادرس, آئی اونلی ایکسیپٹ ادرس ایز دے آر. اچھا کوئی ایک مجھے مثال ایسی بتاؤ, بے شک نام نہیں لینا, لیکن کوئی تمہارے ساتھ زندگی میں ایسا واقعہ یا ایسا کسی نے کچھ کیا اور تم نے بڑی مشکل سے معاف کیا. میری امی ابو کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں چلا, وہ لوگ سپریٹ ہو گئے, ہمیں بچوں کو تھوڑی دیر مشکلیں اٹھانی پڑی. لکیلی ماں نے بہت زیادہ باپ کی برائیاں نہیں کی اور کچھ نہیں کیا. لکیلی وہ سمجھدار تھی, بلکہ ایک حد تک کہا بھی کہ جب ملاقات کرنے کو آپ کا دل کرے, کوئی پریشر نہیں لینا, یو کین گو میٹ. بھائی سارے ملتے تھے. میں نہیں کر پائی یہ معاملات کیونکہ میں نے کچھ بہت ساری سچائیاں دیکھ لی تھی, اور ایز اے عورت میں اس وائلنس کو, ان چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کر سکی اپنے باپ کی. تو میں بہت 30 سال تک معاف نہیں کر سکی. جیسے میں نے بریدنگ کرنا شروع کی, جیسے میں نے کہ یہ ان کی زندگی تھی, ماں کی بھی کوئی غلطی ہو سکتی تھی, اسٹبن ہو سکتی تھی, یا چھوڑ دیتی نا, پھر کیوں اتنی معاملات چل رہے تھے. وہ بیچاری نہیں چھوڑ پائی. ابراڈ تھے ہم لوگ, پاکستان آئی, خالد نے سمجھایا, ختم ہو گیا سارا کام. امی کی سیکنڈ شادی ہوئی. ہی واز ناٹ لائک دیٹ. انہوں نے ہمیں, تو میں ان کو بہت دیر تک معاف کر سکی. اور میں نے جب اپنے اوریجنل والد کو, تو میں نے جب بریدنگ کرنا شروع کی, یہ چیزیں کرنا شروع کی, تو اس میں ریئلائزیشن خود ہوئی کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے جو میں یہ کر رہی ہوں. اچھا کر دیا. پھر جب میں نے اپنی ہیلتھ خراب کی, پھر مجھے واپس اتنے ہی ایشو ہونے شروع ہو گئے. تو ان کا ایشو نہیں ہے نا بھائی, یہ تو میرا ایشو ہے. میں اپنی ہیلتھ ٹھیک نہیں رکھتی, میں اپنے آپ کو بیلنس رکھتی, تو ادھر کا غصہ میں ادھر نکال رہی ہوتی ہوں, اور ادھر کا غصہ میں ادھر نکال رہی ہوتی ہوں. آپ سمجھ رہے یہ بہت ایزی بات ہے سمجھنے کے لیے. اپنے آپ کو بلیم کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے,
یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے خود سیکھو, آپ اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو دیکھو. پھر میڈیٹیشن سے اس مقام پہ تم پہنچی کہ اپنے والد کو معاف کیا. ابھی شادی کے بعد مجھے ایشوز ہوئے, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میرا باپ کوئی پاگل ہو جائے گا, میں نے اتنی لیٹ شادی ہے. وہ اتنا پاگل نہیں ہوا, ہے نا, اتنا اس نے اوور نہیں حرکتیں کی جتنی میں اوورلی ایکسائٹیڈ تھی. میری پھر ان سے لڑائی شروع ہوگی, یو نو. پھر ایون عمران اوور پوزیسو ہوتے ہیں, میاں کرتا ہے نا وہ باپ والی, تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھی اتنی زیادہ. نہ میں چاہتی ہوں کہ میرا میاں بھی میری باپ والی حرکتیں کرے. کیوں, کوئی بیوی چاہے گی؟ نہیں کوئی چاہتی نا. میاں بھی نہیں چاہتا کہ یار ماں نہ بنا کرو. آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیزیں مرد اکثر کرتے ہیں, یہ نہ کیا کرو وہ نہ کیا کرو. تو وہ پھر سمجھنی چاہیے چیزوں کو. آپ کا اپنا ایموشن جو ہے, جو آپ کے اندر کمیاں رہ گئی ہیں, وہ آپ دوسروں پہ نکالیں گے. یو نو, جیسے میں نے بچے پیدا نہیں کیے, پرپسلی نہیں کیے, تو میں اب اور میں کرتی ہوں, میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں اپنے میاں کے ساتھ اوور پیمپرنگ کرتی ہوں, یو نو, بہت بچوں کی ماں بن جاتی ہوں. میں نے اب آ کے میں نے اس کو کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ اس طرح ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے, بیچ میں سے وہ رومانس ختم ہو رہا ہے. ہو جائے گا زیادہ, میں اس کو گیپ دوں گی نا. اگر میں یہ اپنی حرکت ٹھیک نہیں کروں گی تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے چیزیں اچھی لگتی ہیں, پھر وہ بیوی بھی چاہتا ہے. ایک ہمارا کانسیپٹ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے. سب بکواس, سب کتابی باتیں, سب بکواس. جو صوفی ہوئے ہیں, بڑے بڑے صوفی ہوئے ہیں, جن میں عورتیں ہیں, مرد ہیں, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کئیوں نے شادیاں نہیں کی اور ہزاروں سال سے اب تک ان کا نام زندہ ہے. تو اگر عورت اور مرد کو جس دن انسان کی طرح ہم نے دیکھنا شروع کر دیا نا, تو یہ ساری باتیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یو نو. کتنی ننس ہیں کچھ کرسچینٹی میں, اور بہت سارے مذہب ہیں, بدھزم میں, یو نو. مسلمانوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو صوفیانہ معاملات کی طرف نکل جاتی ہیں. وہ نہیں بچے پیدا کرتی, وہ دنیا کی اس لیول پہ خدمت کر دیتی ہیں. ہوں گی, ہسٹری ہوگی, تو کیا آپ ان کو کہیں گے وہ کمپلیٹ نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت فضول, بہت چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں. ہم 2025 میں چل رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اب ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم اس طرح کے پریشر سے نکلیں, ہم انسانیت کو ریئلائز کریں. انسان کیا ہے, انسان کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر کسی عورت یا مرد کے بچے نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن کیا فیل نہیں ہوتا کہ اب یو آر ایجنگ اور بڑھاپے کو کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا, سب ایک ایسا بینک والی, اب میں کہنا نہیں چاہ رہی پوڈ کاسٹ پہ, یا میں شاید ٹی وی کی ہلی ہوئی ہوں کہ میں وہ والے لفظ نہیں یوز کرتی جو ہم عام بیٹھ کے, کہ یہ سب بکواس ہے. یہ سب ایک ایسے غلط کانسیپٹس ہیں جو ہمارے دماغوں میں اور دلوں میں ڈال دیے گئے ہیں اور ہم اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. کہ میرے بھائیوں کا میرے ساتھ اتنا زبردست ریلیشن شپ ہے. یو نو, میرا چھوٹا بھائی جو کہ میرا اسٹیپ برادر ہے, یو نو, اس کا اور میرا اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے. ہم لڑتے بھی ہیں, وہ کہیں غلط چیزیں کرتا ہے. آج کل میرے سے, میں شادی شدہ ہوں, میرے سے علیحدہ رہتا ہے, اکیلا رہ رہا ہے. سو میری وہ جو ماں والی فیلنگ ہے, میرا میاں اس کا اور میرا ریلیشن شپ دیکھ کے, علی جب کوئی ایسی, جو بچے, آپ کا بیٹا بھی کر سکتا ہے, وہ جب بچے گھر سے باہر جاتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, گھر سے تھوڑا دور رہنا چاہتے ہیں, سو میں بیمار ہو جاتی ہوں, اور وہی ماں والی فیلنگ جو ایک عجیب ہے. اور عمران اس کو سمجھاتا ہے, روتا ہے ان چیزوں کو لے کے, فیلنگز کو لے کے. یو نو, عمران کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں, وہ دور ہیں ان سے, اور وہ بچیاں اب اپنے ان پہ ہو گئی ہیں. تو بچے تو یہ جو بینک آپ سمجھتے ہو کہ جو ہمیں کھلائیں گے بڑھاپے میں اور ہمارا خیال رکھیں گے, میں سمجھتی ہوں یہ ماں باپ کی سیلفش اپروچ ہے. ایسے نہیں ہونی چاہیے. باہر کے ملکوں کو دیکھیں کہ وہ 18 سال کے بعد بچوں کو نکال دیتے ہیں گھر سے, بوڑھا یا مڈ ایج میں وہ خود اپنی زندگیوں کو سنبھال کے لے کے چلتے ہیں. نہیں اچھی بات ہے 18 سال کی عمر میں نکال دیں, چل بھی جا, ہاں, اپنا گھونسلہ خود بنا. اگر آپ اس لالچ میں بچوں کو آپ نے نہیں پیدا کیا کہ ہم نے اتنی غلط حرکتیں کی ہیں اپنی صحت کے ساتھ, آپ نے کیا نا بھائی, تو بچوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کا خیال کریں. قدرت نے تو آپ کو 70-80 سال تک زبردست ہر چیز آپ کو دیا, آپ کا کام ہے اس کو سنبھال. آپ بچے پیدا کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ, اب آپ سمجھ رہے ہیں,
تو تمہارے خیال میں سیلفش اپروچ؟ بہت غلط. اور دیکھیں اکٹھے رہنا ایک فیملی ایک گھر کے نیچے, میں نہیں کہتی کہ نکال دو, میں نہیں, ہمارے یہاں ادب اور ضرورت کو بالکل غلط سمجھا جا رہا ہے. فیملی کا ساتھ رہنا, اس کی انڈیپینڈنٹ ہونا, اس بچے کو اس کی اپنی مرضی سے کچھ ڈیسیجن لینا, کہیں کہیں ہلکا ہلکا اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو, لیکن بچے صرف اس لیے پیدا کرنا کہ یہ ہمارا بڑھاپے میں خیال رکھیں گے اور اسی مائنڈ کو لے کے بڑھے ہیں. تو پھر آپ اپنی صحت کا خود خیال نہیں رکھیں گے تو بچے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیسے رکھ سکتے ہیں وہ جن کو خود نہیں پتا اپنی زندگی کیسے چلانی ہے؟ میں نہیں کہتی جوائنٹ فیملی سسٹم برا ہے, وہ بہت زبردست چیز ہے, لیکن بڑوں کو مینٹلی فزیکلی بہت صحت مند ہونا پڑے گا اس چیز کو چلانے کے لیے, سب کو ایکولی لے کے چلنے کے لیے. شادی تم نے اپنے لیے کی تھی یا سوسائٹی کے لیے؟ اپنے لیے کی تھی اور بھائیوں کے لیے. سوسائٹی کی تو میں نے کبھی نہیں. سوسائٹی کو آپ کب تک خوش کر سکتے ہیں؟ اچھا بھائیوں کے لیے کیا مطلب؟ بھائیوں کے لیے اس لیے کی تھی, سب نے کر لی ایک آدھے کے علاوہ, تو مجھے یہ تھا میرے بھائیوں کو جو میری فکر رہتی ہے وہ تھوڑی سی کم, اور واقعی کم ہوگی. کتنے بھائی؟ میرے 4 بھائی ہیں. تو کہتے تھے شادی کرو کرو کرو؟ کہتے نہیں تھے, کبھی بھی ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح پریشرائز نہیں کیا. وہ کہتے ضرور تھے کہ بھائی ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا برائی ہے. میں نے کہا کوئی برائی نہیں ہے, کیا برائی ہے, تو کوئی اچھا انسان ملے گا تو ضرور کروں گی. کوئی مجھے شادی سے پہلے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, اور میں اس سے جھوٹ بولوں گی ہاں میں نہیں کروں گی, میں شو پیس بھی چھوڑ دوں گی, میں جس طرح کے کپڑے 30-40 سال سے پہن رہی ہوں میں وہ بھی نہیں پہنوں گی. تو میں جھوٹ بولنے پہ بلیو نہیں کرتی تھی. تو آپ کسی کے ساتھ نکاح کر لو یہ کہہ کے کہ میں یہ نہیں کروں گی, پھر آپ کرنے شروع ہو جاؤ. مجھے کتنے لوگوں نے مشورہ دیا توثیق کہ آپ شادی کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول لیں سال تک. کیا کس چیز پہ جھوٹ بولیں؟ کہ آپ شوبز نہیں کریں گی, اور آپ سلیو لیس نہیں پہنیں گی, اور آپ جو بھی. یہ عمران کی ڈیمانڈز تھیں؟ نہیں عمران کی ڈیمانڈس نہیں تھے. تو آج تک میں جیسی ہوں میں ویسی ہوں. ہاں اب عمران کی فیملی میں آ کے اگر شفٹ ہوں گی, جو کہ پلاننگ ہو رہی ہے لاہور میں اسی طرح کہ ہم لوگ سب اکٹھے رہیں گے, تو میں نے اس میں عمران کو کہا کہ میری پرائیویسی کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی, کیونکہ دیٹس می, میں دکھاوے کے لیے تو میں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا. بلکہ عمران نے ایک دفعہ اس بات کو بھی مس انڈرسٹوڈ کیا. میں نے فلو میں کہہ دیا کہ میں میک اپ اور کپڑے صرف اپنے لیے کرتی ہوں, اپنی خوشی کے لیے کرتی ہوں. مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا میاں کے ساتھ. ہی مس انڈرسٹوڈ دیٹ. اور اب میں میک شیور کرتی ہوں. ہاں نہیں, انہوں نے دل میں, عمران تھوڑا دل میں رکھ لیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کلیئر کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے ڈراموں میں جب میں تیار ہوتی ہوں اور میری میک اپ آرٹسٹ دیکھیں آپ کی بیوی کتنی پیاری لگ رہی ہے, تو ایک دن کے منہ سے نکل گیا ہاں ہمارے لیے تو نہیں لگتی, یہ ڈراموں کے لیے کرتی. اور یہ ہر ایکٹر خاتون کے میاں کو یہ اعتراض گلا ہوتا ہے, جو کہ ان کو تھوڑا سا ہی سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جب پروفیشن میں اتنا میک اپ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی ایکٹر ہیں, مجھے بتائیں جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کتنا انڈو ہونے چاہتے ہیں. اور جب آپ نہیں شوٹنگ کر رہے ہوتے تو ان دنوں ایز این ایکٹر, ایز اے مرد, اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کوئی بہت ایسی والی کالر والی شرٹ پہن لیں, اور جو بھی آپ کا شیو کرنے کا دل نہیں کرتا بس. تو پھر عورت سے بھی ایکسیپٹ کر لینا ہاں میری غلطی کچھ ہے, کہ میں زیادہ ہی گھر میں بورنگ رہتی ہوں, یہ میں نے بدل لی ہے. میرے میاں کبھی کبھی آتے ہیں, کبھی کبھی یہ نہ مین کہ وہ ٹریول زیادہ کرتے ہیں ہانگ کانگ, تو اب میں شور کرتی ہوں کہ جب میں عمران واپس گھر آ رہی ہوں میں ایکسٹرا جو دن میں کپڑے پہنے ہوتے ہیں, یہ میں نے اس دفعہ سیکھا. تو 4 سال میں نے پہلی دفعہ یہ چیز کو ریئلائز کیا, اور میں نے میاں کے لیے بھی تیار ہونا ہے. میں نے میاں کے لیے اب تیار ہونا ہے, بہت زیادہ نہیں, مطلب اتنا تیار ہونا ہے کہ ایٹ لیسٹ شام میں یہ کروں میں. اور یہ چیز میں نے سیکھی ہے. شادی کے بعد میں بہت ساری ایسی وہ چیزیں سیکھ رہی ہوں جو میں نہیں تھی, میں اپنے میاں کے لیے سیکھ رہی ہوں. جب 25-30 سال پہلے کا پاکستانی معاشرہ 20 years ago 40 years ago آج کے مقابلے میں زیادہ ٹالرنٹ, ایکسیپٹنگ ٹورڈز ویمن آف یہ سوشل میڈیا کو ہمیں تھینک یو کرنا پڑے گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ لوگ وہ بات کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, کہیں سینسر نہیں ہے, تو اس سے جو نئی آنے والی جنریشن ہے نا, اس نے ایکسیپٹ کر لی ہیں بہت ساری باتیں.
اچھا جی، اب تم اپنے 50s کو انجوائے کر رہی ہو، سیلیبریٹ کر رہی ہو، کہہ رہی ہو کوئی خواہش نہیں ہے، جیسی زندگی ہے یو آر ہیپی ود دیٹ. خواہشیں بہت ہیں لیکن یہ مجھے ایسی کوئی بڑی غلط بورنگ زندگی ہے نا. آئی ایم سوری، اگر کوئی خواہش ہی نہیں، آپ کیا خواہشیں ہیں؟ کس چیز کی دعا کرتی ہو آج کل؟ جو ہے میں اس میں خوش ہوں نا. دیکھا پھر وہی بات. تو بورنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں بورنگ نہیں ہے. جیسے تیسے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اچھی لگ رہی ہیں نا. آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہو. اتنی پلاننگ کرنے سے ہو جاتی ہے آپ کی ہوئی زندگی میں. ہاں دیکھو اپنے ساتھ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ گناہ کی بات. اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات. نہیں، پلاننگ سے میری نہیں ہوئی، لیکن میڈیٹیٹ کرنے، مینیفیسٹ کرنے، پازیٹیو چیز. تو میں یہ کر رہی ہوں نا. میں یہ کرنا زیادہ آسان ہے اور اس سے چیزیں ہو بھی جایا کرتی ہیں. لیکن جو پہلا لفظ آپ نے یوز کیا تھا وہ میں نہیں کرتی. یو نو مینیفیسٹ کرتی ہوں، ان کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتی ہوں اور وہ اگر میرے لیے اچھی ہوتی ہیں تو وہ بھی جاتی ہیں. یو نو تو بہت جیسے میں پروڈکٹ کا کام کر رہی ہوں تو اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، پیکنگ کے لیے، جیسے بھی ہم لوگو چینج کرنے کا جے سے ہے تو ہم جی سے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا. اچھا جیا جو ہے وہ جے اب جی سے لکھنا شروع کرو گی؟ ہاں میں شروع سے یہی کر رہی تھی. بیچ میں میں نے یہ غلطی کی تو وہ لوگو اچھا نہیں بن رہا. یو نو بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند آ رہا، مجھے بھی نہیں آ رہا تھا. تو کیونکہ پروڈکٹ کا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو مینیج، وہ کریں گے تھوڑا سا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں لائف میں. میری تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. میری جو قریب کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ اتنا کچھ کیسے کر سکتی ہیں. یو نو جیسے کراچی میں ہم اس طرح سبزیاں نہیں لگا سکتے تھے. اب میں لاہور شفٹ ہوئی ہوں تو میں نے پورا گارڈن سوچا ہے کہ سبزیاں لگاؤں گی بہت ساری تو میری یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میری دوستیں کہتی تو اتنا کچھ کیسے کر لیتی ہے. یو نو بلیاں زیادہ رکھوں گی. پہلے وہاں کتے نہیں رکھ سکتے تھے، اپارٹمنٹ ٹائپ چیزیں تھی. یا میں ڈاگس زیادہ رکھوں گی. اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ کیا ذمہ داریاں زیادہ سے زیادہ بڑھا رہی ہوں. صبح کس وقت اٹھتی ہوں؟ میں 6 بجے سے پہلے میری نیند بہت اچھی. جس دن میں 6 بجے کے بعد اٹھ رہی ہوتی ہوں اس دن میں ڈسٹرب رہتی ہوں. یو نو سن رائز از مائی فیوریٹ. جس دن میں نے سن رائز کے ساتھ اٹھ کے میڈیٹیٹ یا میڈیٹیشن کی ہوتی ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو پورے گھر کی چیزیں جو کافی دنوں سے سمیٹنے والی ہوتی ہیں اور میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کو وہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، بس وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہوں. اور سوتی کتنے بجے؟ کوشش کرتی ہوں 12 بجے سے پہلے سو جاؤں. یعنی 6-7 گھنٹے کی نیند کافی ہے؟ بہت ہے. 8-8 10-10 گھنٹے لوگ سو کے کافیاں پی کے جاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیچرلی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں نا. آرگنس کو ان کے مطابق نہیں چلا رہے جن کے مطابق ان کو چلنا چاہیے. سو 11-12 بجے کے بعد تو پورا میٹابولزم ہی معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں نا. صبح کی طرف جاری ہوتی ہے قدرت. ہم 10 بجے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا جی کھانا کی ہے رات کو 10 بجے ہم ڈنر کی پلاننگ شروع کرتے ہیں. اچھا ادھر جائیں. عمران کے آنے سے میری تھوڑی سی ٹائمنگز، وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو جہازوں میں ادھر ادھر آتے ہیں. ان کی وہاں کی ہانگ کانگ کا ٹائم ڈفرینٹ ہے تو ان دنوں میں 1-1.5 ہفتہ میری ٹائم. ادروائز میں وہ بھی جلدی کھا لیتے، وہ تو رات کا کھانا کھاتے نہیں ہیں. اور میں فجر مغرب تک میں اپنا کھانا ختم کر دیتی ہوں. اس کے بعد پانی فروٹس چل رہے ہیں تو تھوڑا بہت چل رہے ہیں. یعنی یہ جو چیز ہے کہ سورج کے ساتھ آپ کھائیں. آپ اگر نہیں کنیکٹ کریں گے چاند اور سورج کے ساتھ تو پھر ہسپتال اور آپ کا کنیکشن ایسا اسٹرانگ ہو جائے گا. اور پھر وہی والی بات آئے گی، بچے پیدا کر لیتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی بیسک انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ان پہ احسان کر لیتے ہیں. بڑھاپے کے وقت، بیماری کے وقت، بڑھاپا نہیں، ہاں اسی بیمار ہوں گے تو ایسا نقصان بن گے. ان کی جوانی، ان کا پرسنل لائف سب دبا کر دیں گے ہم. بیسیکلی یہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو ٹائم پہ سنبھالا نہیں، آپ نے وہ حرکتیں نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی اپنی ذات کے لیے، اور آپ نے سارا اپنا جو ٹائم ہے وہ بچوں پہ انویسٹمنٹ کیا. آپ نے یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے مجھے بتائیں. جی ہاں، بڑا مزہ آیا. آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ 30 سال پہلے والی جو جیا علی جس نے میرے سامنے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. جب ہم لوگ ملے تو آپ اس وقت بھی مجھے جانتے تھے، تو جو امپروومنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پروفیشن میں آ جائے. آپ میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے ایز اے انسان.
کیا آپ نے سیکھا, کیا آپ, مجھے لگتا ہے کہ میں بڑے سکون سے مروں گی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. بہت سے ڈر نہیں لگتا؟ بالکل نہیں. اگر تمہیں بھی پتہ لگے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, لیکن اگر تمہیں پتہ چلے کہ یو ہیو 24 hours to live, تمہارے پاس چلتے پھرتے 24 گھنٹے ہیں, how will you spend those 24 hours? اپنی فیملی کے ساتھ, قریب کے لوگوں کے ساتھ. سکون, کوئی ٹینشن نہیں ہو. آف کورس مجھے یہ بھی تو پتا ہے نا کہ میں نے اگر 24 گھنٹوں میں مرنا ہے تو شاید 24 ایئرز بھی ہو سکتے ہیں. مرنا تو ہے نا, مرنے کی ایکسیپٹنس تو ہے, یو نو. اسی لیے جو چیزیں اور ان چیزوں سے ہے مجھے لگاؤ, لیکن اتنا نہیں ہے, اتنا نہیں ہے. میں سال میں ایک آدھی دفعہ شاپنگ کرتی ہوں, کبھی وہ بھی نہیں کرتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آف کورس یہ والی شرٹ میں نے کب لی تھی جو آج پہنی ہوئی ہے, یہ نہیں کہ میں نے کچھ سنبھال کے رکھی ہوئی, لیکن میری فیوریٹ شرٹ ہے تو شاید یہ 10 سال پہلے لی تھی. یہ 10 سال پرانی شرٹ؟ 10 سال پرانی شرٹ. یہ ٹراؤزر 5 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے ہیں عمران شادی سے اس وقت لی تھی. تو ٹی وی اسٹار, سپر ماڈل, فلم اسٹار جیا علی 10 سال پرانی قمیضہ ہاں, پہنتی ہے. دیا علی مطلب کیا ہو گیا, میری فیوریٹ چیز ہے وہ. ابھی تک اگر میں کم پہنتی ہوں, اس کو میں 3 یا 4 دفعہ پہنا ہے, زیادہ تھا 5 دفعہ پہن لیا ہوگا. چلو تو 5 دفعہ ایک اچھی چیز لے لو آپ, تو آپ اس کو کیوں پھینکو بھائی؟ اور کسی اور کے مطلب کی بھی نہیں ہے. اور کسی اور کو پسند آئے تو میں کہتی ہوں لے لو بھائی, آپ لے لو, آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ کا سائز آپ لے لو. جو مجھے خوشی ہو رہی ہے نا جیا, وہ یہی ہے کہ تم نے فکری طور پر انٹلیکچولی بہت گرو کیا ہے اوور دا لاسٹ 30 ایئرز. تو اگر میں نے کوئی گاڑیوں کی لائنیں لگائی ہوتی اور بنگلوں کی لائنیں لگائی ہوتی تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق خاص نہیں پڑتا. وہ میں نے اپنے لیے کیا تھا. یہ جو میں نے سب کچھ کیا ہے, اس سے آپ کو خوشی مل رہی ہے, یو نو. یہ کہ تمہاری گاڑیوں کی لائنیں ہوتی, اس سے بھی مجھے خوشی ملتی ہے. ایک آدھ گاڑی تو مجھے اس گفٹ سے جو ابھی آپ کو خوشی ملی ہے, مجھے ایز اے دوست میں اس سے زیادہ خوشی ملی ہوتی. وہ تو سارے کر رہے ہیں نا, وہ تو سارے یو نو. وہ تو ایسی چیز ہے کہ ماڈل بدلنے ہوں گے, وہ لائبلٹی ہے. جتنی گاڑیاں بنگلے آپ بنائیں گے لالچ میں, کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا نا. اس نے تو گرو ہی کرنا ہے, یو نو. بیوٹیفل. بہت مزہ آیا. لائک آلویز. تھینک یو ویری مچ.